عرض یہ ہے کہ شکر کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو صحیح انداز ہے اس کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمت نے بڑی خوبصورت بات کی. جی وہ فرماتے ہیں ہر نفس ہے کہ فرومی رود ممد حیات است، واہ واہ بچو برمی آید مفرح ذات، واہ واہ پس در ہر نعمت دو شکر واجب. واہ 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 کہ سانس جب اندر جاتا ہے تو زندگی بڑھاتا ہے، اللہ اکبر اور جب واپس آتا ہے تو روح کو فرحت حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ اندر نہ جائے تو زندگی ختم، اور اگر باہر نہ آئے تو پھر بھی روح کو فرحت حاصل نہیں ہوتی. صحیح صحیح. ایک سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے اور اس کا باہر آنا بھی نعمت، سبحان اللہ. اور ہر نعمت پہ شکر واجب ہے. اللہ اکبر. ایک سانس پہ تو 2 مرتبہ شکر واجب ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور پھر اس کے بعد جب یہ صورتحال ہے تو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں از دست و زبان کے برآیت کس عہدہ شکرش بدر آیت، واہ واہ. کس کے سبحان ہاتھ اور اللہ، زبان سے یہ ممکن ہے کہ اس کے شکر کی ذمہ داری کو ادا کر سکے. اللہ اکبر. اور جہاں تک وہ لوگ جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، اچھے لوگ، صالح لوگ جنہوں نے شکر ادا کیا، ان کے بارے میں ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے پوچھا جی کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ مل جائے تو صبر کرتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے پوچھا پھر آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ ہے ان اچھے لوگوں کی اوصاف، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک راہب تھا، وہ مینار کے اوپر رہتا تھا اور اس کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا. ٹھیک. وہ کھا کے عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا. بہت عرصہ ایسا ہوتا رہا. ایک دفعہ اس ذات نے سوچا کہ اس کو ذرا آزمایا جائے. آزمائے جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو علم نہیں ہے، یہ اس کے لیے جیسے اسکول میں امتحان ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے استاد کو تو سارا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو ایک دن کھانا نہیں آیا، دوسرے دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا. بھوک نے ستایا تو نیچے اترا مینار سے. سامنے ایک یہودی کا گھر تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. اس نے 2 روٹیاں دے دیں. وہ جب وہ واپس آنے لگا تو اس کا ایک یہودی کا کتا تھا، اس نے بھونکنا شروع کر دیا اور اس کی بھونکنے میں شدت پیدا ہوتی گئی. اس نے سوچا کہ یہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے. اس نے پھر آدھی روٹی اس کو ڈال دی. اس نے فٹافٹ آدھی روٹی کھا کے پھر وہی کام شروع کر دیا. پھر دوسری آدھی، تیسری، چوتھی، حالانکہ دونوں روٹیاں اس کو کھلا دی، پھر بھی اس نے بھونکنا ختم نہیں کیا. پھر اس نے اسے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے تمہارے مالک سے 2 روٹیاں لی ہیں اور دونوں تمہیں دے دی ہیں اور پھر بھی تم بھونک رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کتے نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ مجھے زبان عطا فرما اور میں اس کا جواب دوں. تو اس کتے کو یہ توفیق ہوئی. تو اس نے کہا شرم مجھے دلاتے ہو، شرم تمہیں آنی چاہیے کہ جو ذات اتنے عرصے سے تمہیں بغیر کسی وسائل اور اسباب کے تمہیں رزق فراہم کر رہا تھا اور آسمان سے، اگر وہ 3 دن نہیں آیا تو تم ایک یہودی کے دروازے پہ اللہ کھڑے ہو. اکبر. حالانکہ میں یہاں اس کے دروازے پہ پڑا ہوں، جتنے دیر میں بھوکا رہ جاؤں میں کسی دوسرے اللہ دروازے پہ نہیں جاتا.